بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے سبرنگ۔ چیپٹر نمبر 9 ہم کر رہے ہیں، اے وطن کی سرزمین۔ یہ نظم ہے، اسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے۔ تو ہم نظم اسٹارٹ کریں اس سے پہلے جو ہے ساحر لدھیانوی جو اس نظم کے لکھنے والے شاعر ہیں ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ساحر لدھیانوی، یہ ساحر لدھیانوی ہے، 1921 میں پیدا ہوئے، 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ ساحر کا اصل نام عبدالحی تھا۔ وہ لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں۔ طالب علمی کے وقت ہی سے شعر کہنے لگے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ تلاش معاش میں پہلے دہلی آئے، پھر ممبئی چلے گئے۔ یہاں انہوں نے فلموں کے لیے گیت لکھے۔ ساحر نے اپنی شاعری سے ہندوستانی فلمی گانوں کا معیار بہت بلند کیا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت مشہور گیت کار تھے۔ فلمی گیتوں میں بھی ان کی شاعری کی خوبیاں موجود ہیں۔ عوام کے دکھ درد کا احساس ان کے گیتوں میں نمایاں ہے۔ تلخیاں، پرچھائیاں اور آؤ کہ کوئی خواب بنے ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ گاتا جائے بنجارا ساحر کی فلمی گیتوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ ان کا اصل نام جو تھا عبدالحی تھا۔ تو نظم کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ایک بند پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ یوں تو حسن ہر جگہ ہے لیکن اس قدر نہیں، اے وطن کی سرزمین۔ یہ کھلی کھلی فضا، یہ دھلا دھلا گگن، ندیوں کے پیچ و خم، پربتوں کا باغ پن، تیری وادیاں جواں، تیرے راستے حسین، اے وطن کی سرزمین۔ تو یہ وطن کے اوپر نظم ہے۔ تو یہ سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح کہیں گے کہ یہ جو ہے بند نظم جو اے وطن کی سرزمین سے لیے گئے ہیں، جسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے۔ تو بند میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں، نظم کے پہلے بند میں شاعر وطن کی سرزمین کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا کی ہر جگہ حسین ہے لیکن جتنا حسن تیرے وطن کی سرزمین میں ہے اتنا اور کہیں نہیں۔ شاعر نے وطن کی کھلی فضا، صاف شفاف آسمان، بل کھاتی ندیوں، انوکھے البیلے پہاڑوں اور وادیوں کے حسین راستوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی پیش کی ہے۔ اب دوسرا بند ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے تیری خاک میں بسی ماں کے دودھ کی مہک، تیرے روپ میں رچی سورگ لوک کی جھلک، ہم میں ہی کمی رہی تجھ میں کچھ کمی نہیں، اے وطن کی سرزمین۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح بولیں گے کہ یہ بند نظم اے وطن کی سرزمین سے لیے گئے ہیں، جسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں شاعر وطن کی سرزمین سے کہہ رہا ہے کہ تیری مٹی میں ماں کی دودھ کی مہک بسی ہوئی ہے اور تیرے روپ میں سورگ لوک یعنی جنت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور تو ہر طرح کی کمی سے دور ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، بلکہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہمارے ہی اندر ہے۔ اب اگلا بند پڑھتے ہیں۔ یہ نعمتوں کے درمیاں بھوک پیاس کیوں رہے، تیرے پاس کیا نہیں تو اداس کیوں رہے، عام ہوگی وہ خوشی جو ہے اب کہیں کہیں، اے وطن کی سرزمین۔ تو یہ بند جو ہے نظم اے وطن کی سرزمین سے لیے گئے ہیں، جسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے۔ نظم کے اس تیسرے بند میں شاعر پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وطن میں اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ شاعر وطن کی سرزمین کے کہتا ہے کہ تو اداس کیوں ہے جبکہ تیرے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ ساری خوشحالی عام ہونے والی ہے جو ابھی کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ خوشیاں جو فی الحال وطن کے چند لوگوں کے پاس ہے وہ جلدی تمام لوگوں کے حصے میں آنے والی ہے۔ تو یہ والا پیج دیکھیے ہمارا مکمل ہو گیا ہے نا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ بند ہے
تیری خاک کی قسم ہم تجھے سجائیں گے، ہر چھپا ہوا ہنر روشنی میں لائیں گے، آنے والے دور کی برکتوں پہ رکھ یقین اے وطن کی سرزمین۔ تو یہ شاعر کا نام ہے ساحر لدھیانوی۔ تو یہ بند نظم اے وطن کی سرزمین سے لیے گئے ہیں، جسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے۔ نظم کے اس آخری بند میں شاعر وطن کی سرزمین سے اس کی خاک کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چھپے ہوئے فن کو روشنی میں لا کر تجھے سجائیں گے، یعنی نئی نئی ایجادات کے ذریعے ملک کو بہتر اور خوبصورت بنائیں گے، اور آنے والا زمانہ وطن کے لیے خوشحالی اور برکتیں لے کے آئے گا۔ تو ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو ہم آگے بڑھیں مشق کی طرف۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں بالکل نئے ہیں یا پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں یا اب تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے اور مجھے سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو دیکھیے ہم مشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے نظم کا مرکزی خیال ہے، نظم ہے وطن کی سرزمین ساحر لدھیانوی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے وطن کی سرزمین سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور وطن کی کھلی ہوا، دھلے ہوئے آسمان، اس کی ندیوں اور وادیوں کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وطن میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ہی کمیاں ہیں۔ وطن کی سرزمین میں ہر طرح کی دولت موجود ہے۔ شاعر نے نظم میں اس بات کا عزم کیا ہے کہ دنیا میں ظاہر اور چھپے ہوئے ہر ہنر سے ہم وطن کی سرزمین کو سجائیں گے۔ تو یہ یہاں پر ہنر ہے یہ، اور آنے والے وطن کے لیے برکتیں لے کے آئے گا، یعنی آپ کو یقین رکھنا ہے۔ تو ہمارا یہ جو ہے نظم کا مرکزی خیال ہو گیا مکمل۔ مشق کی طرف بڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے یہ مشق ہماری ہو گئی سٹارٹ نا۔ تو پہلا ہے معنی یاد کیجئے، سرزمین دھرتی یعنی ہمارے وطن کی زمین، حسن خوبصورتی، فضا ماحول، گگن آسمان، پیچ و خم بل گھماؤ، پیچ و خم ہے، باغ پن البیلا پن شوخی، مہک خوشبو۔ تو دیکھیے ہنر فن کاریگری، دور زمانہ وقت، برکت فائدہ اضافہ۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پہ جو ہے 5 سوالات ہیں، 5 کویشچنس ہیں، تو ان کے جوابات ہم دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، پہلے بند میں شاعر نے وطن کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے، پہلے بند میں شاعر نے وطن کی کھلی فضا، صاف شفاف آسمان، بل کھاتی ندیوں، انوکھے البیلے پہاڑوں، وادیوں کے حسین راستوں جیسی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، وطن کی خاک میں کس چیز کی مہک بسی ہوئی ہے؟ وطن کی خاک میں ماں کے دودھ کی مہک بسی ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر کو اپنے وطن کے روپ میں کیا نظر آتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، شاعر کو اپنے وطن کے روپ میں سورگ لوک یعنی جنت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے اداس نہ رہنے کی بات کیوں کہی ہے؟ شاعر نے اداس نہ رہنے کی بات اس لیے کہی ہے کیونکہ وطن کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ سوال نمبر 5، شاعر وطن کو کس طرح سجانا چاہتا ہے؟ شاعر ہر چھپے ہوئے ہنر کو روشنی میں لا کر وطن کو سجانا چاہتا ہے، یعنی جو بھی چھپا ہوا ہنر ہے اس کو وطن کے سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ وطن ترقی کرے، ہے نا۔ تو دیکھیے 5 جوابات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو ہماری نظم بھی مکمل ہو گئی ہے، یعنی ہماری ویڈیو بھی مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور ان ضرورت مند دوستوں کے سامنے میرے چینل کو بھی اس کا ذکر کیجئے تاکہ میرے چینل کو سپورٹ ملے اور آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری
مجھے سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔